حج اپنی طرف سے کیا جائے گا، اور اگر کسی طرف سے حج کرنا چاہو، یعنی حج بدل اگر آپ کرنا چاہیں یا نفلی حج کسی کی جانب سے کرنا چاہیں، تو پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف سے کریں۔ اس پر ایک روایت دیکھ لیجئے، اور وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور طواف فرما رہے تھے تو آواز آئی شبرما کی طرف سے، لبیک لبیک ان شبرما۔ حضور نے فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا حضور میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنا نہیں کیا، میں اس کا کر رہا ہوں۔ کالا فحج ان نفس کا، پہلے اپنا حج کر، ثم حج ان شبرما، پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو اگر آپ حج بدل کرتے ہیں تو پھر پہلے اپنا حج ہونا چاہیے، اور حج بدل کسی کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے تو اس حج میں 3 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ جو حج بدل ہوتا ہے، کسی کا باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گیا، اب حج نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتا باپ، یا فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی، تو یا ان کی طرف سے حج بدل یہ کروانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کو کہے گا جناب یہ میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج کرو، تو اسے کہتے ہیں حج بدل۔ اس حج میں 3 بندے بخشے جاتے ہیں۔ جو حج بدل کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، عزیز کے لیے پیسے دے کے حج کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سعادت حج نصیب فرمائے۔ وہ منظر بڑا دل نواز ہوتا ہے جب لبیک کی صدائیں لگتی ہیں اور بندہ جھولی پھیلا کے مالک کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، صرف 2 کپڑوں سے تن ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، نہ سامان زندگی پاس ہوتا ہے، امیر غریب شہنشاہ کج کلا بادشاہ سارے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور کھلے آسمان تلے لبیک کے ترانے اور دل نواز صدائیں، اور پھر سارا دن لمبی دعائیں آرزوئیں، تو پھر یقین کا وہ ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے کہ پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے، اور اس کے لیے شرائط ہیں: اسلام، بلوغ، حریت، عقل اور وقت، یہ 5 شرطیں ہیں۔ یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اسلام شرط ہے وجوب حج کے لیے۔ اگر کوئی غیر مسلم چلا گیا کسی مسلمان کے ساتھ، اس کا خادم تھا، نوکر تھا، تو وہ وہاں اراکین حج ادا کرتا رہا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کا ماضی کا کیا ہوا حج حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بچے نے حج کر لیا اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ، تو جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے ذمہ حجۃ الاسلام باقی ہے۔ یہ حج جو اس نے کیا ہے یہ اس کا نفلی حج ہوگا، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کس کو ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحہ کے مقام پہ ملاقات ہوئی۔ ایک بچہ تھا خاتون کے پاس جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس نے عرض کی کیا حضور اس بچے کا بھی حج ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اگر مناسک ادا کرتا ہے تو اس کا بھی حج ہے، لیکن فرمایا اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو بچے بچپن میں نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، روزے رکھتے ہیں، روزہ تو بلوغت کے بعد ان پر واجب ہوا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، سخت پیاس کاٹتے ہیں، گرمی کاٹتے ہیں، روزہ فرض نہیں ہوا لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ عموماً یہ جو حفظ بچے کر رہے ہوتے ہیں، عموماً یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ
قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، نمازوں کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب، بچپن میں جو بچے روزہ رکھتے ہیں یا بچپن میں کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، سب کا ثواب والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بچوں کی نمازیں ہیں اس میں تو ریاکاری نہیں ہوتی، بچوں کے حج کے اندر تو حاجی بننے کا دکھاوا نہیں ہوتا، بچوں کی خیرات اور صدقے کے اندر کسی کی تحقیر کرنا نہیں ہوتی اور من و اذا نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی نیکیاں والدین کے کھاتوں میں لکھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں بخشش کی ضمانت بن جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بہت اقسام کی نیکیاں کرنے کی طرف راغب کرو تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکی بھی لکھی جائے۔ کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھا کر کے بچے کو تہجد پڑھاؤ تاکہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر خالص تہجد لکھی جائے، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوگی۔ تو بچوں کی گئی نیکیاں والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ نابالغ بچہ اگر بلوغت سے قبل حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو یہ اس کا وجوب ادا نہیں ہوتا، چونکہ واجب ہوا ہی نہیں اس کے اوپر ابھی، تو پھر وجوب اترے گا کیسے؟ تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو حجۃ الاسلام اس کے ذمہ باقی ہے۔ آقا کریم نے تحریص دلاتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے اس بابرکت گھر سے نفع حاصل کر لو، اس بیت اللہ پر اترتی ہوئی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پہ ہر وقت اترتی ہیں، 120 رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف دیدار کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ آپ کو، مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ جب جہاد پہ لوگ جاتے تو پھر ایک ماحول ہوتا نا۔ ہمارے ہاں بھی جب جنگ کا طبل بجتا ہے یا سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے یا 6 ستمبر کو جنگی مشقیں ہوتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی جذبے ولولے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں اور جا کے ہم لڑائی کریں، دشمن کے خلاف کھڑے ہوں۔ جب ترانے بجتے ہیں تو جذبوں کا جہاں سینوں میں آباد ہوتا ہے۔ تو یہ تو آج کے دور میں بھی ہے۔ تو جب نبوی دور میں بدر کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، احد کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، حنین اور تبوک کے لیے فوجیں تیار ہوئی ہوں گی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ اور ایک روایت میں ہے بڑی عمر کے شخص، کمزور شخص اور عورت، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ تو حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ کمزوروں کا جہاد ہے، حج اور عمرہ بیماروں کا جہاد ہے، ضعیفوں کا اور خواتین کا جہاد ہے۔ تو یہ وہ جہاد ہے جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جہاد بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اگر ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا۔ لیکن اگر آپ زیادہ بار حج کریں تو یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں صحت دوں اور رزق میں برکت عطا کروں، بندے کو جب صحت بھی نصیب ہو اور رزق میں برکت بھی نصیب ہو تو وہ ہر 4 سال کے بعد حج کے لیے نہ آئے، اور ایک روایت میں ہے 5 اعوام، 5 سال کے بعد حج میں نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 5 سال میں ایک مرتبہ اگر حج کر لیا جائے تو یہ بہت ساری برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت کے اندر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے حج اور عمرہ بار بار کرو۔ حج اور عمرے
یہ محتاجی کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. غربت اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی کے اندر سونا ڈالو، چاندی ڈالو، لوہا ڈالو تو بھٹی اس کا زنگ اتار دیتی ہے. عمرہ اور حج گناہوں اور غربت کا زنگ اتار دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کی حضور پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا کہ حضور پھر اس کے بعد عمل اچھا کون سا ہے، افضل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کہا مقبول حج. تو حج مبرور ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل ترین عمل ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی اور عورت سے قربت نہیں کی، جو اللہ کے حکم تھے ان کو توڑا نہیں. رجع کا یوم ولدتہ امہ، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جس طرح شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو اس کے دامن پہ بھی گناہ کا کوئی دھبا موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہاں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. شیطان سب سے زیادہ مایوس اگر کسی دن ہوتا ہے تو یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے.